بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا واقعہ بیان کرنا تھا، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ تاریخ کو مکمل کیا جائے اور اسلام کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو زمین نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں کمی کرے یا مجھے عیب ناک کرے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور کہا کہ اے اللہ، زمین نے تیرے ساتھ پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا، لیکن زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے اس سے پناہ دے دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح واقعہ اللہ کو سنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا کہ تو زمین سے مٹی لے کے آ، لیکن زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں بھی اسی اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مختلف رنگوں والی سرخ، سفید اور سیاہ مٹی ملا کر اللہ کے پاس گئے، اس لیے آدم کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ اس مٹی میں پانی ملا دیا یہاں تک کہ وہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس مٹی کو گارا بنا کر چھوڑ دیا۔ جب وہ مٹی کالی اور بدبودار بن گئی تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر بنا کر چھوڑ دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارک ہے، تمہارا باپ آدم کھجور کے لمبے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا، فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے اس لیے بنایا کہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑی رہی۔ اس کے برابر سے فرشتے گزرتے تو وہ گھبراتے، سب سے زیادہ ابلیس گھبرایا۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے جب گزرتا تو وہ اس پر لات مار کر دیکھتا تھا تو وہ بجتی مٹی ہوتی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو، پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پخانے کے سوراخ سے اور اس کے خلاف آتا جاتا رہا اور کہتا رہا کہ در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑ دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ہرگز تسلیم نہ کروں گا۔ ڈیئر ویورز، ابلیس کون تھا؟ ابلیس آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کا نام عزازیل تھا، اور ان کی ایک روایت کے مطابق حارث نام تھا۔ اس کی کنیت ابو کردوس تھی۔ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں۔ یہ جنوں کے نگران تھے۔ ابلیس ان کا سردار اور علم اور عبادت میں ان سب سے برتر تھا۔ یہ 4 پروں والا تھا۔ یہ جنت کا خازن تھا، زمین اور آسمان دنیا کا سلطان تھا۔ یہ کبھی فرشتہ نہ تھا۔ اس کی اصل جنات سے ہے جیسے آدم کی اصل انس سے ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے۔ جنات نے زمین میں خون ریزی اور فساد برپا کیا تھا، اس لیے فرشتوں کو معلوم تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی بات کی تو انہوں نے خون خرابہ کی بات کہی۔ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس پہلے زمین میں آباد تھی۔ انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا۔ فرشتوں نے ان کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ جب فرشتوں نے جنات کو مارا تو اس وقت ابلیس کو قید کیا اور اسے آسمان پر لے گئے تھے۔ وہ وہاں کی عبادت کی وجہ سے رہ پڑا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچتی گئی خون گوشت بنتا گیا۔ جب ناف تک روح پہنچی تو اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فوراً اٹھنا چاہا، لیکن نیچے کے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی، اس لیے اٹھ نہ سکے۔ اسی جلدی کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَقَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا یعنی انسان بے صبر اور جلد باز ہے، نہ تو خوشی اور نہ رنج میں صبر ہے۔ جب روح جسم میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک ربک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا ماں سوائے ابلیس کے، جو غرور اور تکبر میں آ گیا، اور اس نے سجدے سے انکار کیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں، اس سے قوی اور مضبوط ہوں۔ اے اللہ، تو نے اس سے مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ مٹی سے قوی ہے۔ اس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا، اور اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کی سزا میں اس سے راندہ درگاہ شیطان بنا دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین، سمندر، پہاڑ وغیرہ کے نام بتا کر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ میں زمین میں اسے خلیفہ نہ بناؤں تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتا دو۔ جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ہماری اگلی بات سے رب العالمین ناراض ہے تو وہ کہنے لگے اللہ اس بات سے پاک ہے کہ تیرے سوا کوئی اور غیب کو جانے۔ ہماری توبہ ہے اور اقرار ہے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ہم تو صرف وہی جان سکتے ہیں جس کا علم تو ہمیں دے دے، جیسے تو نے ان کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو ہی سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتا دیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کے غیب کا جاننے والا صرف میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں؟ میں ہر پوشیدہ چیز کو بھی ویسا ہی جانتا ہوں جیسے ظاہر کو۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کے پاس ہماری اچھی ویڈیو آتی رہیں۔ شکریہ۔